الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، آمین یا رب العالمین۔ عزیز سامعین، قرآن مجید سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نبیوں کی بنیادی دعوت دین کی دعوت تھی، اور یہ وہی کام ہے، وہی ذمہ داری ہے جو نبیوں کے بعد قیامت تک اب امت مسلمہ کو ادا کرنی۔ اور یہ جو دعوت دین کا کام ہے تو قرآن مجید سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ کام ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ امت اس دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، کہ تم میں ایک گروہ تو ایسا ہونا ہی چاہیے جو خیر کی طرف دعوت دے، نیکی کا حکم دے اور بدی سے روکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بات فرمائی کہ اولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کامیابی کا مدار دعوت دین پر ہے، دعوت الی الخیر پر ہے، دعوت الی اللہ پر ہے۔ اور اسی ذیل میں اللہ تعالیٰ نے ہماری عبرت کے لیے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بھی نقل کیا ہے۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے کہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے سبت کا ایک قانون مقرر کیا تھا کہ باقی کے 6 دنوں میں تم خرید و فروخت کرو، کاروبار کرو، تجارت کرو، لیکن سبت کا جو دن ہوگا، سنیچر کا جو دن ہوگا، اس دن تمہیں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے اور دوسرا کوئی کام نہیں کرنا ہے۔ تو پھر ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے سبت کے دن، جس دن انہیں صرف اللہ کی عبادت کرنی تھی، ان کی آزمائش بھی کی کہ باقی کے 6 دنوں جب وہ کاروبار کر سکتے تھے، خرید و فروخت کرنا ان کے لیے جائز تھا، تو سمندر کے کنارے وہ لوگ آباد تھے، مچھلیاں پکڑتے تھے، اس کی خرید و فروخت کرتے تھے، اسی کا کاروبار کرتے تھے۔ تو باقی کے 6 دنوں تو مچھلیاں گہرے پانی میں ہوتی تھیں، دور دراز ہوتی تھیں، لیکن سبت کا جو دن ہوتا تھا، جس دن مچھلیاں پکڑنا، کاروبار کرنا حرام تھا، اس دن مچھلیاں کنارے پر آتی ہیں اور اچھال مارتی ہیں۔ اس سے مچھلیاں پکڑنے اور کاروبار کرنے کا ان کے اندر لالچ پیدا ہوتا۔ تو انہوں نے اس کے لیے ایک بہانہ نکالا کہ وہ سبت کے دن، جس دن مچھلیاں کنارے آتی ہیں اور اچھال مارتی، تو اس دن ایک نالا اس دریا سے نکالا اور گڑھے میں لے جا کر ملا دیا کہ ہم آج کے دن مچھلیاں نہیں پکڑیں گے، آج کے دن کاروبار نہیں کریں گے، آج کے دن نالے سے مچھلیاں کنویں میں آ جائیں گی، اس گڑھے میں آ جائیں گی، اور کل کے دن ہم اسے پکڑ کر کاروبار کر لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اس کام کے بعد 3 گروہ وہاں پر وجود میں آئے۔ ایک گروہ وہ تھا جنہوں نے یہ کام کیا، اسے صحیح سمجھا، اور دوسرا وہ گروہ تھا کہ جس نے اس کام کو غلط سمجھا اور اس سے باز رہا، لیکن غلط کام کرنے والوں کو منع نہیں کیا، روکا نہیں۔ اور تیسرا گروہ وہ تھا کہ جس نے اس کام کو غلط سمجھا، اس سے باز رہے، اور جو لوگ اس کام کو کر رہے تھے انہیں روکا، انہیں منع کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ باقی کے جو اگلے جو 2 گروہ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کا مزہ چکھایا، سور اور بندر بنا دیا۔ صرف تیسرا گروہ جس نے اس غلط کام کو غلط سمجھا، اس سے باز رہا اور لوگوں کو نیکی کی طرف بلایا اور برائی سے روکا، صرف وہ گروہ اس عذاب سے محفوظ رہا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر اس کام کو ہم انجام نہیں دیتے تو اللہ تعالیٰ کے سخت عذاب میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اللہم حافظنا من۔ تو یہ وہ کام ہے کہ اخروی کامیابی کا سارا مدار دعوت دین پر ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ اس دنیا میں بھی اصل میں ہم کو اگر کامیابی، خوشحالی اور ترقی حاصل کرنی ہے تو یہ کام کرنا ہمارے لیے ناگزیر ہے۔ اگر ہم اس کام کو انجام دیں گے تو تاریخ گواہ ہے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، صحابہ کرام کا دور، کہ جب انہوں نے اس کام کو انجام دیا تو ایک بہترین معاشرہ وجود میں آیا، جہاں محبت تھی، اخوت تھا، بھائی چارہ تھا، ایک دوسرے کے لیے بھلائی اور خیر خواہی کا جذبہ تھا، سارے لوگوں کے حقوق ادا کیے جاتے تھے، کسی کے ساتھ ناانصافی، حق تلفی، زیادتی کا رویہ اختیار نہیں کیا جاتا تھا۔ تو یہ خیر خواہی کا ایک، بھلائی کا ایک بہترین اور صالح معاشرہ اس کام کے، اس دعوت کے نتیجے میں وجود میں آیا۔ تو اگر آج بھی ہم یہ کام انجام دیتے ہیں تو اس ملک میں جتنے بھی مسائل ہیں، آج ملک کے جو حالات ہمارے بن گئے ہیں، تو ان حالات کو ہم بدل سکتے ہیں، اپنے ملک کے مستقبل کو ہم سنوار سکتے ہیں۔ تو یہ وہ کام ہے کہ جس کے نتیجے میں ہم اس دنیا میں بھی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، خوشحالی اور بہترین معاشرہ وجود میں لا سکتے ہیں، اور آخرت کی ابدی کامیابی سے بھی ہم کنار ہو سکتے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
کہ جو باتیں بھی ابھی ہمارے سامنے آئی ہیں ان کو اور اچھے سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔